لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات محمد. اب اس کے مجلس کا آغاز کرو. ایک اعلان سماعت کرنا ہے. چلو کربلا کے عنوان سے یہ بینر اندر بھی ہے اور باہر بھی لگا ہوا ہے. جو بھی حضرات زیارت کے مشتاق ہیں امام کی وہ ایک ٹوکن کا جو ہے 313 روپے ہے اور ٹوٹل ٹوکن کا 400 روپے ہے. جو کربلا جانے کے خواہش مند ہے وہ اس ٹوکن کو آپ لے سکتے ہیں کانٹیکٹ ہے عارف صاحب سے. اور 15 محرم کو یہ جو اس کا روز ہوگا وہ 15 محرم کا دن ہے. تو جو بھی حضرات جانا چاہتا ہے کربلا کی زیارت کے لیے وہ یہ چلو کربلا کے عنوان سے بینر لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر ٹوکن لے سکتے ہیں. صلوات علی محمد. حضرات گرامی سامعین حضرات عاشقان علی
بزرگان اہل بیت، آپ مسلسل مجلسوں کو سماعت کر رہے ہیں اپنے آقا حسین کی محبت میں، اور یہ محرم کا دن ایسا دن ہوتا ہے، ایسا ایام ہے کہ جو بہت جلدی گزر رہا ہے۔ عزیزو، جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں آپ تشریف فرما ہے، یہ کوئی عام فرش نہیں ہے، بلکہ فرش عزا مجلس امام حسین ہے۔ حسین کی محبت کا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین کی محبت رکھتے ہیں، ہم حسین کی محبت رکھتے ہیں، تو پہلا ثبوت آپ یہ دیجیے کہ حسین کی مجلس میں آ کر شرکت کریں۔ حسین خوش ہوں گے آپ کی شرکت حسین کی مجلس میں ہوگی۔ حسین کی مجلس میں فقط آپ نہیں ہوتے، بلکہ شہزادی فاطمہ اپنے لال حسین کی مجلس میں آتے ہیں، امام زمانہ اپنے جد امجد کی مجلس میں آتے ہیں۔ تو سوچئے یہ فرش ایسا فرش ہے کہ جہاں شہزادی کا قدم ہوتا ہے، جہاں شہزادی آتی ہے، جہاں امام زمانہ آتے ہیں۔ تو عزیزوں، زیادہ سے زیادہ ایک چھوٹا سا طالب علم سے ایک گزارش کر رہا ہے آپ سے کہ یہ محرم سال بھر میں آتا ہے، یہ مہینہ سال بھر میں آتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ مجلسیں کریں، حسین پر روئیں، حسین پر گریہ کریں۔ عزیزوں، ہم نے مسلسل یہ آیت آپ کے سامنے سرنامہ موضوع قرار دیا اور عنوان شہداء کے حوالے سے اس آیت کو ہم نے منتخب کیا اور مقرر کیا، اور یہ آیت یاد شہداء کے عنوان سے ہم نے مسلسل بیان کر رہے ہیں، اور آپ مسلسل مجلسوں میں عنوان شہداء عظیم کے حوالے سے سماعت کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ المبارکہ آیت نمبر 154 میں، وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگوں تم سب مت کہو، عربی زبان میں قَالَ يَقُولُ کا مطلب ہوتا ہے سے، انگلش میں کہتے سے یعنی کہنا، وَلَا تَقُولُوا تم سب مت کہو لَمَن يُقْتَلُ کہ جو قتل کر دیے جاتے ہیں، یقتلوا کا مطلب ہوتا ہے جو قتل کر دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، اموات یہ جو قتل ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں یہ مرے نہیں ہیں، بل احیاء بلکہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن آپ سب درک نہیں رکھتے۔ بعض نے ترجمہ کیا کہ درک نہیں کرتے، اور بعض نے ترجمہ کیا درک نہیں رکھتے۔ توجہ دلانے رہی۔ اب آئیے اس آیت آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی، قرآن مجید کی آیت ہے نا، کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس پر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، جس پہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، ہر مسلمان شیعہ، سنی، اہل تسنن، شافعی، حنبلی جتنے بھی ہیں سب قرآن کو مانتا ہے، اور قرآن کی آیت معتبر ہے، تو ہم نے یہ آیت قرآن سے پیش کی، اور جب یہ آیت ہم نے قرآن سے پیش کی ہے تو اس کے حوالے سے ہمارے مرجع اعظم نے
جو زعیم الحوزہ ہیں، جو بزرگ عالم دین ہیں، جن کا نام ہے آیت اللہ العلماء شیخ وحید الخراسانی، شاہد اللہ العلماء مغارب شیرازی، ان کی ایک کتاب ہے تفسیر نمونہ، تفاسیر کی کتاب ہے۔ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن پڑھنے کے ساتھ تفاسیر کو بھی پڑھنا ضروری ہے، چونکہ تفاسیر میں ہمارے اہل بیت نے قرآن کی تفسیر فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، وہ لکھتے ہیں اس آیت کے عنوان سے کہ یہ آیت جب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب شہداء جنگ بدر میں شہید ہوئے، اور یہ جنگ بدر ہر بچہ جانتا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جو جنگ بدر ہے، اور اسلام کی سب سے پہلی خاتون جناب سمیہ خاتون ہے جو جناب عمار یاسر کی ماں ہے۔ یہ آپ جانتے بھی ہیں، علماء سے سنتے بھی ہیں، میں تذکرن بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب جنگ بدر میں 14 افراد شہید ہو گئے، اور جب شہید ہو گئے تو کچھ افراد مہاجرین میں سے تھے اور کچھ افراد انصار میں سے تھے۔ تو جب شہید ہو گئے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے دیکھو یہ تو مر گئے، جنگ بدر میں جب لوگ شہید ہو گئے تو انہیں شہید نہیں کہہ رہے تھے، توجہ دلانے کا جو لوگ قتل ہو گئے، کسی قتل کیا جب استعمال ہوا قرآن کی آیت لم یقتل، تو کچھ لوگ جنگ بدر میں جو مخالف تھے، جو مخالفت کے پیغمبر کے حوالے سے، تو یہ جو 14 ہستیاں تھیں، یہ جو 14 لوگ تھے، 14 لوگ تھے، ان کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ یہ مر گئے۔ ایک مرتبہ اللہ نے آیت نازل کی، کہا دیکھو یہ جو افراد، یہ جو شہداء قتل ہوئے ہیں، یہ مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، بلکہ یہ زندہ ہے، اسے آپ درد نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی، جب جنگ بدر میں جنگ ہونے والے شہداء مر کر بھی زندہ نہیں ہیں، تو کربلا کے میدان میں جنگ ہونے والے صحابی کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ دے گا محمد والے جنت کے سردار ہیں، یعنی سردار
فرمائیے، آپ کے سامنے ایک کتاب کا ذکر کریں گے اور حسین کے فضائل کو بیان کریں گے۔ حسین کیا ہے، ان کی اصحاب کیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل اہل تسنن کے بڑے عالم دین، 50 جلدوں میں کتاب ہے۔ احمد شاکری کے عنوان سے دیکھے تو 12 جلدوں میں کتاب ہے۔ راوی نے روایت کی رسول اللہ سے، مسند احمد بن حنبل حوالے کے ساتھ آپ کے سماعت کر رہا ہوں۔ اب جانیے یہ اہل تسنن کے علماء ہیں۔ احمد بن حنبل ان کا نام تھا، مسند احمد بن حنبل ان کی کتاب ہے۔ توجہ دلانے گرامی، حسین کے مقام کو اہل سنت کے عالم نے لکھا۔ اہل سنت کے عالم نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسن اور حسین من احبہما، پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ مسند بن احمد حنبل میں رائٹر لکھنے والے نے لکھا کہ حسن اور حسین من احبہما، جو حسن اور حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے گا، احبنی، ومن ابغضہما، جو ان دونوں سے دشمنی کرے فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے دشمنی کری۔ حسن اور حسین من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما، جنہوں نے ان سے دشمنی کی دونوں سے، فقد ابغضنی، اس نے پیغمبر سے دشمنی کی۔ سوچئے یہ احادیث پیغمبر نے اہل تسنن جیسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب کیا جانے حسین کا مقام کیا ہے۔ حسین جہاں دفن ہے وہ جگہ ہی جنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، زمین کربلا ایک ایسی زمین ہے جہاں حسین کی قبر موجود، جہاں تمام صحابہ کی قبر موجود۔ ابھی سنیے زمین کربلا کی فضیلت، کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آئیے، سب سے پہلے صفوان جمال نے چھٹے امام سے روایت کی۔ صفوان جمال ایک مشہور صحابی ہے۔ صدر الدین وائزی نے لکھا کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب اللہ نے زمین کعبہ کو بنایا تو زمین کعبہ نے اپنے اوپر فخر کیا۔ توجہ گرامی، چھٹے امام فرما رہے ہیں، رائٹر ہے صدر الدین وائزی القزوینی نے۔ چھٹے امام نے کیا کہا کہ جب اللہ نے زمین کعبہ کی جو زمین ہے اس کو بنایا تو ایک مرتبہ زمین کعبہ نے اپنے اوپر فخر کیا، مباحت کیا، ارے مجھ سے اچھی کون سی زمین، مجھ سے اچھی کون سی زمین ہے۔ میرے زمین میں تو خانہ کعبہ ہے اور میرے زمین میں لوگ حج کرنے آتے ہیں، لوگ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں، لوگ احرام پہنتے ہیں۔ میرے زمین میں آب زمزم ہے۔ یہ تمام فضیلت مکہ کی زمین کر رہی ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ جیسے ہی فخر کرنا تھا، اپنے آپ کو بلند کرنا تھا، اللہ نے ایک مرتبہ قدرت ناراض ہو گئی، اور جیسے ہی قدرت ناراض ہوئی تو اللہ نے اس زمین پر ایک مرتبہ کافروں کو مسلط کر دیا، مشرکوں کو مسلط کر دیا۔ کافروں کو مسلط کر دیا، مشرکوں کو مسلط کر دیا۔ اور اس وقت جب پیغمبر رہتے تھے تو کافر اور مشرکین کا زمانہ تھا۔ تو عزیزان گرامی، جب اس نے فخر کیا اور اپنے آپ کو بلند سمجھا کہ میں سب سے اچھی زمین ہوں، تو اس کے مقابلے دوسری زمین نے بھی فخر کیا، دوسری چیز نے بھی فخر کیا، زمین نہیں، دوسری شے نے بھی فخر کیا، جس کا نام تھا آب زمزم۔ توجہ دلانے گرامی، جس کا نام تھا آب زمزم کا پانی۔ اس نے کہا مجھ سے اچھا کون سا پانی ہے؟
میرا پانی بڑا میٹھا ہے. آب زمزم فخر کر رہا ہے اپنے اوپر اور کہہ رہا روایت آپ کے سامنے رائٹر صدرالدین بائزی ہر ایک فرد کے لیے عزیزوں وہ فخر کیا, مباح کیا, اپنے اوپر کہتا گمنگور کیا کہ مجھ سے اچھا کون سا پانی. اللہ نے آب زمزم نے شورش اور نمکین ڈال دی, نمک ڈال دیا. اب آئیے عزیزان گرامی ایک مرتبہ کربلا کی زمین کی طرف متوجہ ہو جائیے. کربلا کی زمین کی طرف جب متوجہ ہوا پروردگار ایک مرتبہ قدرت نے کہا اے زمین کربلا تو نے اپنے اوپر فخر کیوں نہیں کیا. زمین انسان نہیں ہے, عقل نہیں رکھتی, لیکن اللہ کے سامنے قدرت ہے. اللہ جسے چاہے کسی کے ذریعے سے بھی بلوا سکتا ہے. ایک مرتبہ زمین سے پوچھا اے زمین کربلا تو نے اپنے اوپر فخر کیوں نہیں کیا. تو ایک مرتبہ زمین کربلا نے جواب دیا انا ارض اللہ المبارکۃ التی الشفا فی تربتی. ارے میں وہ زمین ہو کہ جس زمین میں حسین کی قبر موجود ہے. اللہ نے میری مٹی میں شفا رکھ دیا. زمین کہہ رہی ہے اللہ سے عزیزو علی جہاں دفن ہے ہم مولا کو مانتے ہیں, ہمارے امام ہیں, ہمارے رہبر ہیں, لیکن اللہ نے نجف کی مٹی میں شفا نہیں رکھی, مدینہ کے مٹی میں شفا نہیں رکھی, مدینہ کے زمین میں شفا نہیں رکھی. پاک ہے, مطہر ہے, لیکن یہ کربلا کے مٹی میں اللہ نے شفا رکھی. اس کے وجہ سے حسین کی وجہ سے اللہ نے مٹی کو پاک کو بنایا, پاک کے ساتھ ساتھ اسے خاک شفا بھی بنا دیا. جواب کر دے گا جسے اللہ نے خاک شفا بنا دیا. انا عبد اللہ مبارک مقدر مبارکہ الشفا فی تربتی, جس نے میں وہ زمین ہوں کہ جس میں اللہ نے شفا رکھی. اب پروردگار کی ادا کربلا کی مٹی, کربلا کی زمین کی ادا پسند آ گئی. اب عزیزان گرامی جب یہ زمین کربلا ہو گئی اور اس نے اپنے آپ کو فخر مباحت نہیں کیا, تو عزیزان گرامی اب سنیے, جب یہ زمین کربلا ختم ہوئی تب اب چوتھے امام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کربلا کو بحرقتا 24, بعض نے لکھا 24, بعض نے لکھا 20, اللہ نے زمین کربلا کو 20 سال قبل ہی پیدا کر دیا تھا. مدینہ کی زمین سے پہلے, مکہ کی زمین سے پہلے زمین کربلا کو اللہ نے پیدا کر دیا تھا, خلق کر دیا تھا.
اپنی نظروں کو اٹھا لیا، اب تم اپنے نظروں کو دیکھو ایسے منزل کی طرف، ایسے گھر کی طرف جسے جنت کہتے ہیں، جسے جنت کہتے ہیں۔ اب اصحاب نے جب جنت کو دیکھا، حسین ہے حسین، فاطمہ کا لال، لگتے جگر، کیا محبت تھی حسین کو اپنے صحابہ سے عزیزوں، اپنے صحابیوں سے۔ اس جملے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسین اپنے صحابہ سے کتنی محبت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ تمام صحابہ نے جب دیکھا آسمان کی طرف، ایک مرتبہ حسین پھر مخاطب ہوئے اور ہونے کے بعد کہا وَيَقُولَ لَهُمْ، اور ان سب سے کہا، ایک مرتبہ کہا آئینہ یہ دیکھو، انظروا منزلک، انظروا کسرک، انظروا زوجک۔ ایک مرتبہ حسین ایک صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، کہا دیکھو یہ تمہاری جگہ ہے جنت میں، کہا دیکھو یہ تمہاری منزل ہے جنت میں، کہا دیکھو یہ تمہاری زوجہ ہے، تمہارے لیے حور ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے تمام اصحاب کو جب مخاطب ہو کر کہا دیکھو جنت میں یہ ہے، جنت میں یہ ہے، جنت میں یہ ہے۔ ایک مرتبہ تمام صحابہ نے جنت کی طرف جب نظر کیا تو کسی نے کوثر کو دیکھا، کسی نے گلمان کو دیکھا، کسی نے تسلیم کو دیکھا، کسی نے حور کو دیکھا۔ اور ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد جب تمام صحابہ جنت کا مظاہرہ کر چکے تو ایک مرتبہ صحابہ کو ایک جلال آیا، اور آنے کے بعد جب صبح عاشور ہوئی، اور جب صبح عاشور ہوئی تو صحابہ جنت کا دیدار کر چکے تھے۔ عزیزان گرامی، جنت کا دیدار کر چکے تھے۔ یہ جنت کے دیدار نے صحابہ کو ایک جلال آیا۔ صبح عاشور ہوئی، اور جب صبح عاشور ہوئی تمام صحابہ نے تلوار کو اٹھایا اور کہا دیکھو آج تو حسین نے جنت دکھا دی۔ اب پتہ چلا کہ حسین کی نظر میں اصحاب کی اہمیت کیا تھی۔ اگر حسین کی نظر میں اصحاب کی اہمیت نہیں ہوتی تو حسین کربلا کے واقعات سے پہلے جنت کو دکھاتے ہی نہیں۔ حسین نے اصحاب کو جنت دکھا کر بتایا دیکھو یہ صحابی ہے، یہ اصحاب ہے جو جنت کے حقدار بھی ہے، جو جنت کے حقدار بھی ہے، جو جنت کے مالک بھی ہے۔ جنت دکھاتے۔ حسین نے کربلا کا میدان تھا، کربلا کو جلتا ہوا اس وقت کی گرمی، اس وقت امام نے معجزہ دکھایا اور جنت کو صحابہ کو دکھایا دیکھو یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہاری جگہ ہے۔ کسی نے حور کو دیکھا، کسی نے گلمان کو دیکھا، کسی نے کوثر کو دیکھا، کہا یہ میرے صحابی کے جگہ ہے، یہ جنت ہے کہ جو میرے اصحاب جنت میں رہے۔ تمام صحابہ موجود تھے اور تمام صحابہ نے جنت کا دیدار کیا۔ آقا صدرالدین اویسی نے لکھا ہے تو عزیزو حسین اور حسین کے اصحاب کو سمجھتے کیا ہے؟ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ حسین اگر دیکھے جائے حسین ابن علی کو تو وہ نور ہے، نور۔ تو اللہ نے ہدایت کے لیے انہیں بشر بنایا اور انہیں اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا کہ حسین یہ تمہارے، یہ ہم نے تمہیں بنایا ہے تاکہ لوگوں میں ہدایت کرو۔ حسین کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ حسین سے مخاطب ہے، جہاں کسی نبی سے مخاطب نہیں ہوا اللہ، وہاں حسین سے مخاطب ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اللہ نے حسین کو کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسین کے لیے کہا، فاطمہ کے لیے کہا، علی کے لیے کہا، رسول
نے حسین کے حوالے سے آیت نازل کی، اللہ نے حسین کے حوالے سے آیت کو مخصوص قرار دیا. یہ حسین ہے، اس کے اصحاب ہے. عزیزو، حسین اور حسین کے اصحاب وہ ہیں کہ جو جنت کے حقدار ہیں، جو جنت کے مالک ہیں. آپ کیا جانے حسین کے اصحاب کا مقام کیا ہے؟ یہ صحابی جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ حسین کے لیے جو اللہ نے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ نے حسین کے حوالے سے لفظ استعمال کیا. کیا شہدون کا کنتن نورن فی الاسلام میں گواہی دیتا وہ حسین آپ نور تھے، والارحام المطہرہ اور ارحام المطہرہ میں تھے. وہ ہدایت بشر کے لیے حسین کو بھیجا لوگوں میں. حسین ابن علی اور حسین کے اصحاب ایک خصوصیت اور ایک فضیلیت ان دونوں کے اعتبار سے دیکھے، ان کے فضائل کو بیان کر ہی نہیں سکتا. امام حسین کربلا کے میدان میں ہیں، اور جناب زہیر بن کعب بصری یہ امام حسین کے صحابی ہیں. جب دیکھا کہ امام نے ایک لفظ استعمال کیا زہیر کے سامنے، کہا دیکھو میں حق کی طرف ہوں اور میرے سامنے جو لشکر ہے وہ باطل کی طرف ہے، اور جو تم میرے اصحاب ہو تم بھی حق کی طرف ہو، اور کبھی باطل کا ساتھ مت دینا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا. جب یہ بیان سہیل بن کعب نے سنا تو ایک مرتبہ جناب سہیل بن کعب کہتے ہیں ابن رسول اللہ لقد سمعنا قولنا، کہ ہم نے سنا ہے آپ کے قول سے کہ آپ حق پر ہیں، اور ہمارے سامنے جو لشکر ہے جو آپ کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہے وہ باطل پر ہے. یعنی حسین حق پر اور حسین کے صحابہ بھی حق پر تھے. حسین حق پر ہیں تو ان کے صحابہ بھی حق پر ہیں. اب حسین حق پر ہے تو اس کا مطلب کیا؟ حسین اگر حق پر ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن بھی حق پر ہے. حسین اگر حق پر ہے تو نماز بھی حق پر ہے. حسین اگر حق پر ہے تو روزہ بھی حق پر ہے. حسین اگر حق پر ہے تو زکات بھی حق پر ہے. ہر تمام احکامات، تمام اسلام کے احکامات حق پر ہے. ارے بھائی نمازی تو ان کو گروہ میں بھی تھے لیکن وہ نماز حق پر نہیں تھی. روزہ تو ان کے لشکر میں بھی تھے روزہ رکھنے والے لیکن وہ روزہ حق پر نہیں تھا. زکات تو ان کے لشکر میں بھی دیا جاتا تھا لیکن وہاں حق پر نہیں تھا. اگر حق کو سمجھنا ہے تو حسین کے در سے متمسک رہنا ہوگا، تبھی آپ سمجھ پائیں گے کہ حسین حق پر ہے، قرآن حق پر ہے، دین حق پر ہے، نماز حق پر ہے، زکات حق پر ہے، روزہ حق پر ہے. اگر آپ نے حسین کو چھوڑ کر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوئی. حسین کو چھوڑ کر اگر آپ نے روزہ رکھا تو روزہ نہیں ہوا. اسی لیے حدیث ہے کہ آپ 5 چیزوں کی واجب ہے، ایک نماز، ایک
مجلسوں میں خاص توجہ رکھیے، سنیے، حسین کے فضائل کو سننا بھی ثواب، حسین کے اوپر رونا بھی ثواب۔ فضائل کو سنیے حسین اور حسین کے اصحاب کی۔ ایک مرتبہ ایک خطبہ حسین نے دیا دلانے کے توجہ دلانے کے ایک وقت کے لیے، کتاب ابھی آپ کے سامنے نام ذکر کروں گا۔ حسین نے ایک خطبہ دیا، ہم زیادہ تر اپنی مجلسوں میں یہ خطبہ بیان کرتے ہیں تاکہ حسین کے خطبوں کو بھی جانیے کہ امام نے کہاں کہاں خطبہ دیا، کہاں کہاں ہدایت کری، کہاں ہدایت دی۔ حسین ابن علی، حسین جب مدینہ سے چلے تھے تو یہی کہا تھا کہ میں امر بالمعروف کروں گا اور نہی عن المنکر کروں گا۔ حسین نے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں حسین نے لوگوں کو ہدایت کی، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا۔ اب سنیے، لشکر یزید حسین ابن علی سامنے کربلا کے میدان میں ہے، رائٹر ہے اس کے سید ابن طاؤس، سید رضی الدین ابو القاسم سید ابن طاؤس، ان کی کتاب ہے کتاب الاقبال، دعا کی کتاب ہے۔ ان کی کتاب مقتل کی بھی ہے جس کا نام ہے لہوف، اس کا نام لہوف نہیں ہے، اس کا نام ہے ملحوف علی الطفوف، ملحوف علی الطفوف کتاب کا نام ہے۔ اب حسین مخاطب ہوئے لشکر یزید کی طرف اور کہا حل انشدکم انا تعلمون انا رسول اللہ، انا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کیا تمہیں گواہ قرار دیتا ہو، کیا تم جانتے ہو کہ پیغمبر کیا ہے؟ رسول اللہ ہے۔ اتعلمون انا رسول اللہ کے پیغمبر رسول اللہ ہے۔ ایک مرتبہ حل انشدکم اتعلمون انا علی ابی، اے لشکر یزید تم جانتے ہو کہ میرے بابا علی ہیں۔ یہ پورا خطبہ ہے۔ انشدکم تعلمون ان فاطمہ امی، کہ تم جانتے ہو میری ماں فاطمہ میری ماں ہے۔ انشدکم تعلمون ان خدیجہ، کیا تم جانتے ہو کہ جناب خدیجہ میری نانی ہے۔ انشدکم تعلمون ان ابی طالب میرے جدی، کیا تم جانتے ہو میرے دادا ابو طالب ہیں۔ تعلمون، پورا خطبہ حسین نے دیا۔ دینے کے بعد کہا کیوں؟ یہ جانتے تھے، تعلمون کا لفظ استعمال کیا، یہ جانتے تھے کہ حسین نواز رسول ہے، حسین علی کے لال ہے، حسین فاطمہ کے لال ہے، حسین جناب خدیجہ کے فرزند ہیں، حسین جناب ابو طالب کے پوتے ہیں۔ جب یہ خطبہ دے دیا تو مرتبہ مخاطب ہونے والے نے کیا کہا؟ کہے یا حسین، ہم تو سب جانتے ہیں کہ تم کس کے فرزند ہو، لیکن ہم قتل اس لیے کر رہے ہیں لبغض علی، تمہارے بابا کی بغض میں۔ یعنی جانتے تھے کہ حسین حق پر ہے، علی کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے فرزند ہیں، خدیجہ بنت خویلد کے فرزند ہیں، لیکن ہم تمہیں قتل اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہارے بابا کے بغض میں۔ یہ انہوں نے لکھا کتاب۔ تو جو وہ جانتے تھے کہ حسین حق پر ہے اور حسین کے ساتھ دینے والے حق پر ہیں، تو ان کے نہ نماز کا کیا فائدہ ہوگا، ان کا قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، ان کا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے گا محمد حسین اور حسین کے اصحاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کے لیے اپنے آوازوں کو بلند کیا، اپنی جانیں قربان دی۔ حسین کے صحابی بہت سارے ہیں عزیزوں، لیکن ہم نے مجلس میں کچھ صحابیوں کا ذکر کیا، جن میں سے جناب جو ہے ہلال بن نافع کا ذکر کیا، اور ہم نے ایک اور اصحاب کا جناب جون کا بھی ذکر کیا، کئی ایسے اصحاب کو ذکر کر رہے ہیں۔ آج وہ صحابی ہے جس کا نام حبیب ابن مظاہر الاسدی ہے۔ سنیے عزیزو، حسین حبیب سے بہت چھوٹے تھے۔ حبیب ابن مظاہر قبیلہ بنی اسد کے تھے۔ معصوم تھے حبیب؟ معصوم نہیں تھے، غیر معصوم تھے۔ مسلم بن عقبہ معصوم تھے؟ نہیں تھے، غیر معصوم تھے۔ ہلال بن نافع معصوم تھے یا غیر معصوم تھے؟
بن شاکری، جتنے بھی اصحاب ہیں، یہ کتنے بھی اصحاب 72 کے 72 یا جو تاریخ میں لکھا کہ اس سے زیادہ تھے، یہ معصوم نہیں تھے۔ جناب حبیب بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، پیغمبر اپنے صحابی کے ساتھ اس راستے سے گزر رہے تھے۔ اللہ جانے کہ کیا معرفت تھی حبیب کے لیے حسین، کیا معرفت تھی حبیب کو حسین۔ معصوم نہیں تھے نا، معصوم ہوتے تو جانتے تھے ہاں حسین امام ہے، معرفت ہے، ان کو ہر چیز معلوم ہوتا ہے، امام ہے، حجت ہے، لیکن معصوم نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے ہدایت تھی کہ جب پیغمبر کا گزر ہوا، بچے کھیل رہے تو اسی میں جناب حبیب ابن مظاہر بھی کھیل رہے تھے۔ پیغمبر نے کسی بچے کو نہیں اٹھایا، لیکن حبیب ابن مظاہر اسدی کو گود میں اٹھایا، ان کے پیشانی کا بوسہ لیا، چہروں کو چوما، بس کیا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اتنے بچے کھیل رہے لیکن آپ نے کسی بچے کو نہیں اٹھایا، فقط حبیب کو اٹھایا۔ عزیزوں، تاریخ کے جملے لکھے، تاریخ کے لکھا یہ جملے۔ پیغمبر سے جب ان صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے حبیب کو ہی کیوں پیار کیا، محبت کی، اور بچوں سے نہیں کیا؟ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اے صحابہ، تم نہیں جانتے یہ حبیب وہ ہے کہ حسین کے پیر کے نیچے جو مٹی ہوتی تھی اسے اٹھا کے اپنے چہروں پر حسین حبیب حسین کے قدم کی مٹی اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملا کرتے تھے، پیشانی پہ ملا کرتے تھے، مسح کرتے تھے۔ یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ عزیزوں، جناب حبیب یہ صحابی ایسے ہیں جن کے اندر معرفت بھی تھی، حسین کی محبت بھی تھی۔ پیغمبر لوگوں سے کہتے تھے کہ لوگوں جان لو یہ حسین ابن علی ہے۔ عزیزوں، حسین کے حوالے سے پیغمبر نے کتنی احادیث ارشاد فرمائی ہے، کربلا کے واقعات سے پہلے کتنی احادیث بیان فرمائی ہے۔ حسین عنقریب تم شہید ہوں گے، عنقریب تمہیں قتل کیا جائے گا کربلا کی زمین پر۔ کتنے بار پیغمبر نے حسین کو یہ بیان کیا تھا کہ جب حسین کم سن تھے۔ آزادارو، آج تیسری محرم ہے، حسین کا خاص دوست حبیب ابن مظاہر کوفہ میں رہنے والے تھے۔ مسلم بن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر یہ وہ ذات ہے کوفہ میں کہ جناب مسلم کی بیعت ہو رہی تھی، اور یہ وہ شخص تھے جو جناب امام حسین کی طرف سے بیعت لے رہے تھے کہ لوگوں حسین کی بیعت کرو۔ یہی حبیب ابن مظاہر ہے جو حسین کی طرف سے لوگوں سے کوفہ میں بیعت لے رہے تھے۔ عزاداروں، جناب حبیب ابن مظاہر کوفی تھے اور کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب کے حوالے سے امام حسین نے خط لکھا۔ حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، کربلا کے میدان میں ہیں، نرگہ آدھا میں گر چکے ہیں، اور لشکر 4 محرم کو ورود کربلا ہو گیا، خیمے نصب ہو گئے۔ حسین کو دیکھیے، حسین نے اپنے بچپن کے دوست کو یاد کیا، حبیب ابن مظاہر کو یاد کیا، لکھا انا حسین ابن حبیب الى طالب رجل فقیر۔ حسین نے یہ نہیں کہا تم میرے صحابی ہو، نہیں کہا، اپنا دوست بھی نہیں کہا، کیا کہا حسین نے؟ رجل فقیر۔ اے حبیب تم رجل فقیر ہو۔ حبیب فقاہت میں بڑے بلند تھے، لڑکے آدھا میں گر چکے ہیں نا، لشکر تو لشکر ہے۔ آج مسائل جناب حبیب ابن مظاہر کو پڑھا جاتا ہے بعض جگہ پر۔ حبیب ابن مظاہر کے لیے خط لکھ رہے ہیں حسین عزیزو عزادارو، کہا من الحسین ابن علی الى رجل فقیر۔ حبیب ابن مظاہر کی طرف خط لکھا کہ انت تعرف، یہ حبیب تم جانتے ہو میرا مقام کیا کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ خط لکھا تو جناب حبیب ابن مظاہر ان کی زوجہ خانہ تناول فرما رہے تھے، کھانا کھا
गुलवा किया। हबीब ने पूछा कौन? तो कहा कासिदुल हुसैन। कहा मैं हुसैन का कासिद हूँ। जैसे ही हुसैन का कासिद को सुनना था, अरे हबीब दरवाजे पर दौड़ते हुए पहुंचे और हुसैन के खत को अपने आंखों पर लगा लिया। शहजादी आपके कुर्सी खुदा कोई कम न दे सिवाय गमे हुसैन। ये गमे हुसैन को है जिसके लिए जमीन व आसमान ने गिरिया किया, जिसके लिए जमीन व आसमान ने गिरिया किया। ज़ियारत नाहिया पढ़िए, अहादीस मौजूद है कि वक़्त इस सवा वलास ए हुसैन आपको साथ है कि जहां जमीन ने भी गिरिया किया, आसमान ने भी गिरिया किया, फरिश्तों ने भी गिरिया किया, परिंदों ने भी गिरिया किया। जब आंखों में लगाया, एक मर्तबा खुद को देखा हबीब ने, ये हुसैन का खत है। तो सौजा जानी नहीं कि खत में क्या लिखा है, हबीब नहीं बता रहे थे। हबीब नहीं बता रहे थे। एक मर्तबा इसरार किया, कहा क्या लिखा है खत में? हबीब ने कहा ए मेरी सौजा, मेरा आका हुसैन करबला के मैदान में गिरा है। अब मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं। हाय रे सौजा, क्या सौजा थी उस जमाने की। हबीब की सौजा की मार्फत देखिए, हबीब खत में लिखा है हुसैन नरगे आदा में गिरा और तुम फिक्र कर रहे हो। या अपनी तलवारें मुझे दे दो, मैं हुसैन के लिए जंग के लिए आमादा हूं। ये सुनना था। हबीब ने कहा हे मेरी सौजा, मैं तो तुम्हारी फिक्र कर रहा था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। आजादारो, सौजा ने कहा हबीब मेरी फिक्र न करो, तुम हुसैन के लिए जाओ। आजादारो, हबीब ने अपने गुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा भी हो ऐसे ऐसे मकाम पर घोड़े के साथ इंतजार करना। आजादारो, काफी देर तक गुलाम और घोड़े मौजूद थे। मतलब हबीब को देर हो गई आने में। क्या गुलाम था साथारो? एक मर्तबा जब ताखीर हो गई तो एक मर्तबा गुलाम ने कहा देखो, अगर मेरा आका हबीब नहीं आएंगे ना तो मैं फंसल हुसैन, मैं हुसैन के लिए तुम पर सवार होकर चला जाऊंगा। अरे इतना कहना था कि हुसैन ने एक मर्तबा इतना कहना था कि हबीब ने गुलाम की आवाजें सुनी और कहा ए गुलाम तुम ये क्या कह रहे हो। एक मर्तबा
परवरदिगार हमारे सदादारों को आज़ादारी अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। परवरदिगार जान अशरफ की जान माल इज्जत आबरू की इबादत अता फरमा। परवरदिगार तमाम शियार हैदर कररा तमाम शियार हुसैन इब्न अली बहार ईमानी से महफूज अता फरमा। परवरदिगार महाराज आला सैयद अली इमाम और सैयद अली सिस्तानी दीगर महाराज को कबूल उम्र हिदायत फरमा। परवरदिगार ईमान को मज़ीद तरक्की अता फरमा। परवरदिगार दुश्मनान इस्लाम को इसको नाबूद अता फरमा। परवरदिगार हमारे आखिरी वली अपनी हुज्जत मुंतज़र के ज़हूर में हासिल अता फरमा। और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक इलाज समाप्त फरमाए। चलो करबला के बाद से जो लोग जो हज़ार ज़ियारत से मुश्ताक है, इसका टोटल जो है 313 रुपये है और कुल टोटल 400 रुपये है। जो भी मुश्ताक है वो जो है मेम्बरान जो है यहाँ के सैयद आरिफ अली और जितने भी दूसरे हैं उनसे रब्ता करें और 15 मुहर्रम को इंशाअल्लाह इसका ओपन होगा इंशाअल्लाह। तो जो भी ज़ियारत को मुश्ताक जाना चाहते हैं वो उस टोटल को देकर करबला की ज़ियारत को शरफ कर सकते हैं। मातम हुसैन चाहने वाले को बख्श